اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے اس نے کتنے بچے ذبح کروائے۔ صرف چند سال میں اس نے بنی اسرائیل کے 12,000 بچے ذبح کروائے، اور ایک روایت میں تو 70,000 بچے ذبح کروائے، یہ بھی آتا ہے، اور 90,000 حمل اس نے گروا دیے۔ لیکن وہ بھول گیا کہ ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، جو خدا نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ناظرین، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے دشمن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور ایسے نبی کے بارے میں جانیں گے جنہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ڈالنے والا کوئی دشمن نہیں بلکہ خود ان کی بہن تھی۔ کون تھے یہ نبی اور کیوں ان کی بہن نے انہیں آگ میں ڈالا تھا، جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام تک ان کی اولاد کنعان میں ہی آباد رہی۔ کنعان ایک پرانے علاقے کا نام ہے جس میں آج کل کے اسرائیل، فلسطین اور جارڈن شامل تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی حسد کے وجہ سے بظاہر غلام بن کر مصر میں تشریف لے گئے۔ یہاں رب تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ پھر ایک مرتبہ جب کنعان میں سخت قحط پڑا، تب یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد مصر میں دوبارہ آ گئے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی نسل میں خوب برکت عطا فرمائی، اور چند ہی صدیوں میں مصر میں ان کے لاکھوں آدمی ہو گئے، اور اس ٹائم پیریڈ میں وہاں بنی اسرائیلیوں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بہت دبدبہ رہا، یعنی انہیں عزت حاصل تھی، ان کا انفلوئنس تھا، ان کی سنی جاتی تھی۔ مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا دور کا فرعون اور اس کے ساتھی مر مٹ کے مٹی ہو چکے تھے۔ جب ملک مصر کے حالات خراب ہوئے تو ان دنوں شہر اصفہان میں ایک عطار تھا، ولید بن مصعب۔ عطار یعنی پرفیومر یا پنسار، دونوں کو کہا جاتا تھا۔ خیر، وہ بہت غریب تھا، اور اس پر جب بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تو وہ اصفہان سے بھاگ کر شام چلا گیا، لیکن وہاں اسے کوئی سورس آف انکم نہ ملی، تو اب وہ روزی کی تلاش کے لیے مصر آیا۔ جب یہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں میں تربوز یعنی واٹر میلن بہت سستے بکتے ہیں اور شہر میں مہنگے۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے۔ اس نے گاؤں سے بہت سارے تربوز خریدے، مگر جب وہ شہر کی طرف چلا تو راستے میں ٹیکس لینے والوں نے کئی جگہوں پر اس سے ٹیکس لیے، جس کے رزلٹ میں شہر کے مارکیٹ میں پہنچنے تک اس کے پاس صرف ایک تربوز بچا، باقی سب ٹیکس دینے والوں کو چلے گئے۔ یہ سمجھ گیا کہ اس ملک میں کوئی پراپر اور آرگنائز سسٹم نہیں ہے جو دیکھے کہ کون ٹیکس لے رہا ہے، کتنا لے رہا ہے۔ یہ سب ناظرین، اس ٹائم پر مصر میں کوئی وائرل بیماری چلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے بہت لوگ مر رہے تھے۔ تو ایسے پیسے کمانے کے لیے ایک اسے آئیڈیا سوچا اس نے کہ یہ قبرستان میں بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ میں شاہی افسر ہوں، مردوں پر ٹیکس فکس کیا گیا ہے، پر مردہ مجھے 5 درہم دو اور مردے کو دفن کر دو۔ اس طرح اس نے کچھ ہی دنوں میں بہت مال جمع کر لیا۔ اتفاق سے ایک دن کچھ اس طرح ہوا کہ کوئی بڑا آدمی دفن کے لیے قبرستان لایا گیا۔ اس نے ان کے وارثوں سے بھی ٹیکس مانگا، مگر وہ اندر کے لوگ تھے، جانتے تھے کہ ایسا کوئی ٹیکس ہے نہیں، ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے، اور یہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے گرفتار کر کے اس وقت کے بادشاہ یعنی فرعون تک پہنچا دیا، اور سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس اتھارٹی نے یہاں ٹیکس لینے پر لگایا ہے؟ ولید نے کہا، مجھے کسی نے اس کام پر نہیں لگایا، میں تو اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہے، اور اس کا مقصد آپ تک پہنچنا تھا۔ یہ کام صرف آپ تک پہنچنے کے لیے میں نے کیا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں بہت کرپشن ہے۔ مجھ صرف اکیلے انسان نے جو دوسرے علاقے سے بلانگ کرتا ہے 3 مہینوں میں آسانی سے لوگوں کو دھوکہ دے کر اتنی مال و دولت جمع کر لی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کے دوسرے گورنر، منسٹر اور اتھارٹیز کیا کچھ کر رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر ولید نے سارا مال بادشاہ کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ آپ ملک کا انتظام میرے حوالے کر دیں تو میں آپ کے ملک کے حالات بہتر کر دوں گا اور کرپشن کا بالکل خاتمہ کر دوں گا۔ بادشاہ کو یہ بات اس کی پسند آئی اور اس نے ولید کو کوئی معمولی ذمہ داری دے دی۔ ولید نے اپنی ہوشیاری اور عقل مندی سے وہ طریقہ اور وہ اسٹریٹجی اپنائی جس سے بادشاہ بھی خوش رہا اور رعایا بھی، اور اس طرح آہستہ آہستہ یہ تمام لشکر کا لیڈر بنا دیا گیا اور ملک کا انتظام اچھا ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، جب بادشاہ مصر مرا تو رعایا نے ولید کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی سب سے پہلا اور عام اعلان کیا کہ لوگ مجھے سجدہ کریں، یعنی مجھے خدا مانیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ وہ ولید کون تھا؟ ولید کوئی اور نہیں، ہماری آج کی ویڈیو کا تاریخی دشمن فرعون تھا۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا فرعون۔ آج ہم فرعون کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، جب اس نے سجدہ کرنے کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اس کے وزیر حامان نے اس کو سجدہ کیا، اور پھر دوسرے امیروں اور سرداروں کے ذریعے مصر کے دوسرے لوگوں کو بھی اس نے اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دیا، اور جو لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے، جو دور دراز کے ایریاز میں رہتے تھے، ان کے لیے اس نے اپنے نام کے بت بنا کر بھجوا دیے اور وہ ان بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ اس طرح تمام مصر والے فرعون کی عبادت کرنے لگے، مگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ تھے بنی اسرائیل کے لوگ۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر بہت ڈرایا، دھمکایا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے، ہم صرف اپنے رب اللہ کی عبادت کریں گے، تو جو چاہے سو کر۔ یہ سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے موت کی سزا سنا دی، یعنی جو مجھے سجدہ نہیں کرے گا وہ مر جائے گا۔ اس نے دیگوں میں زیتون کا تیل اور سلفر ملا کر بنی اسرائیل کو اس میں ڈالنا شروع کر دیا، یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کو۔ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ برداشت کیا، مگر توحید سے منہ نہ موڑا اور فرعون کو سجدہ نہ کیا۔ جب بہت سارے بنی اسرائیلی جلا دیے گئے، تب حامان نے فرعون سے کہا کہ ان کو مہلت دے اور ان کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھ۔ تب جا کے اس نے بنی اسرائیل کو جلانا چھوڑا اور بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرنا شروع کر دیے۔ فرعون کی سختیاں بنی اسرائیل پر بے پناہ تھیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ ان کی عورتیں فرعونیوں کی خادمائیں تھیں۔ ان کے جوانوں کو سخت اور مشکل کام دیے ہوئے تھے۔ ان سے اتنے زیادہ کپڑے دھلوائے جاتے جن سے ان کی کمر اور گردن زخمی ہو جاتی تھی۔ غریبوں پر ٹیکس لگا دیے تھے جو روزانہ شام سے پہلے لیے جاتے تھے۔ اگر کوئی ایک دن کا بھی ٹیکس نہیں دے پاتا تھا تو ان کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے اور مہینے بھر تک ان کو اس مصیبت میں رکھا جاتا تھا۔ کمزور اور بوڑھے لوگوں کو قبطیوں، یعنی جو بنی اسرائیل کے علاوہ جو دوسری قوم تھی، فرعونیوں نے ان کے لیے اینٹیں بنانے کے کام پر لگایا ہوا تھا۔ وہ ان کے مکانات تیار کرتے تھے، ان کے واش روم اور گلیوں میں جھاڑو دیا کرتے تھے۔ ان کی بوڑھی عورتیں فرعونیوں کے لیے کپڑے بناتی تھیں۔ یہ سب ظلم و ستم ہو رہا تھا بنی اسرائیل پر، فرعون کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے۔ ناظرین، فرعون کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو اس وقت پہنچا جب اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ وہ کیا جو ثابت کرتا ہے کہ فرعون صرف اسلام کا دشمن نہیں بلکہ وہ انسانیت کا دشمن تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے تمام قبطیوں یعنی فرعونیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اور پھر دیکھا کہ بنی اسرائیل کے علاقے سے ایک بڑا اژدہا نکلا جس نے اس کے تخت کو نیچے گرا دیا۔ فرعون نے یہ عجیب خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے خواب کا مطلب سمجھنے والوں کو دربار میں بلایا اور انہیں اپنا خواب بتایا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اپنی بادشاہت ختم ہونے کا سن کر فرعون نے فوراً اپنے سپاہیوں کو بلوایا اور انہیں آرڈر جاری کیا کہ 1000 سپاہی ویپن کے ساتھ اور 1000 دائیاں یعنی مڈ وائف بنی اسرائیل کے محلے میں لگا دو۔ ناظرین، یہ کوئی بنی اسرائیل کی خدمت کے لیے نہیں لگوائی گئی تھی، بلکہ ان کے لیے آرڈر یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جی ہاں، اس نے پیدائشی بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، صرف اس خوف سے کہ کہیں ان میں سے ایک بچہ اس کی بادشاہت ختم نہ کر دے۔ کتنا انسیکیور تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے اس نے کتنے بچے ذبح کروائے۔ صرف چند سال میں اس نے بنی اسرائیل کے 12,000 بچے ذبح کروائے، اور ایک روایت میں تو 70,000 بچے ذبح کروائے، یہ بھی آتا ہے، اور 90,000 حمل اس نے گروا دیے۔ لیکن وہ بھول گیا کہ ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، جو خدا نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ساری دنیا جمع ہو جائے، خدا کے لکھے کو تبدیل چینج نہیں کر سکتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا تو قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی جلدی جلدی مرنے لگے۔ تب قبطیوں نے فرعون سے درخواست کی کہ بنی اسرائیل میں موت کا بازار گرم ہے، یعنی ان میں موتیں بہت ہو رہی ہیں اور ادھر ان کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر کنڈیشن یہی رہی تو کچھ ہی ٹائم میں یہ قوم ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ قوم فنا ہو گئی تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ تب فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اچھا، اب سے 1 سال بچے قتل کیے جایا کریں گے اور 1 سال چھوڑے جائیں گے۔ اللہ کی شان کہ چھوڑے جانے سال میں ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی، اور قتل کے سال
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ یعنی پریگننٹ ہوئی تو فرعون کی دائیاں ان کے گھر میں تھیں اور سپاہی دروازے پر آنے لگے۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ایک دائی ان کے گھر میں رہنے لگی۔ جو طریقہ تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت پیدا ہوئے۔ فرعون کی دائی کا کام یہ تھا کہ پیدا ہونے والا اگر لڑکا ہو تو اسے ذبح کر دے، لیکن دائی نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اللہ پاک نے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دی۔ اس دائی نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کسی بھی طرح اس کو قتل ہونے سے بچاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے خود ایک ذبح کیا ہوا بکری کا بچہ ایک ہانڈی میں ڈال کر سپاہیوں سے کہا کہ اس گھر میں لڑکا پیدا ہوا تھا، میں نے اسے ذبح کر دیا ہے اور دیکھو میں اسے دفن کرنے کے لیے جنگل میں جا رہی ہوں۔ سپاہیوں نے دائی پر بھروسہ کیا اور بعد میں کوئی تحقیق نہ کری۔ اس طرح اللہ پاک نے پیدائش کے وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہی پرورش پاتے رہے۔ ادھر نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون نے اس خطرے سے بچنے کے لیے ہزاروں بچے قتل کروا دیے تھے۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ خطرہ ابھی تک سر پہ منڈلا رہا ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں پر سختی کی تو پتہ چلا کہ جتنے بچے بھی پیدا ہوئے ہم نے ان سب کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ ہاں، ایک بچہ ایسا ہے جس کو دائی نے مارا تھا۔ حکم ملا کہ فوراً اس گھر کی تلاشی لو اور بغیر انفارم کیے گھر میں گھس جاؤ تاکہ بچہ ہو تو اسے چھپانے کا انہیں موقع نہ ملے۔ سپاہی بے پردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن مریم کی گود میں تھے۔ مریم نے سپاہیوں کو آتے دیکھا تو فوراً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پاس موجود بھڑکتے ہوئے تور میں اس طرح ڈال دیا کہ سپاہیوں کو پتہ نہ چلے۔ انہوں نے یہ کام ایس سوچ سے کیا تھا کہ اگر سپاہیوں نے بچے کو دیکھ لیا تو موسیٰ اور ہم سب سپاہیوں کے ہاتھے مارے جائیں گے۔ اینی ویز سپاہیوں نے گھر کی تلاشی لی اور کچھ نہ پا کر وہ واپس لوٹ گئے۔ والدہ نے مریم سے پوچھا کہ موسیٰ کہاں ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ کیا معاملہ ہوا۔ ماں غم سے تڑپ گئی، لیکن جب تور پر جا کر دیکھا تو نظر آیا کہ تور سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں امن و امان سے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ارہاس تھا۔ ارہاس کہتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے نبی سے عادت کے خلاف جو کام ہو اسے۔ اسی قسم کا اگر کام نبوت کے بعد ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اینی ویز ناظرین، سپاہی جا چکے تھے، بظاہر خطرہ ٹل چکا تھا، لیکن والدہ کو یہ خوف تھا کہ کبھی نہ کبھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا راز فاش ہو جائے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بچہ ہو اور باہر والوں کو پتہ نہ چلے؟ پھر کوئی پڑوسی بھی خبری بھی کر سکتا ہے۔ انعام کی لالچ میں کوئی بھی فرعون تک یہ خبر پہنچا سکتا ہے۔ اس خطرے سے بچانے کے لیے انہیں یہ اسٹریٹجی سمجھ آئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا جائے، پھر شاید کوئی دوسرا شخص ان کو اٹھا لے اور وہاں آپ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ اور ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ خیال اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا تھا اور اس کی ہمت بھی اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوئی تھی، ورنہ کون ماں اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر سکتی ہے؟ والدہ نے تمام